میں روزینہ خلجی، نواب سلیمان خلجی صاحب اور دیگر نمائندے ہیں مختلف سیاسی جماعتوں سے، انجمن تاجران سے اور سوشل ورک ڈپارٹمنٹ سے تعلق رکھنے والے لوگ۔ ہم یہاں پہ آج اس پریس کانفرنس کا انعقاد ایک بہت ہی اہم اور ایک بہت ہی سیریس ایشو کی وجہ سے کر رہے ہیں۔ جب سے افغان مہاجرین کا، پناہ گزین کا ریپیٹریشن کا، واپسی کا عمل شروع ہوا ہے، ہمارے نوٹس میں اتنے کنسرنز اور اتنے پرابلمز آئے ہیں کہ ان تمام پرابلمز پہ امیڈیٹلی ایک ایکشن لینا، ان ایشوز کو ایڈریس لینا بہت ضروری تھا۔ اس لیے ہم نے اس پریس کانفرنس کا انعقاد کیا تاکہ اس پریس کانفرنس کے تھرو، آپ میڈیا پرسنز کے تھرو، ہم اپنی بات اور ان لوگوں کی جو پرابلمس ہیں، جو کنسرنز ہیں، وہ گورنمنٹ تک پہنچا سکیں۔ انٹرنیشنل آرگنائزیشنز جو ہیومن رائٹس پہ کام کر رہے ہیں اور جتنے بھی ہمارے سوشل ورک فورس ہیں جو ہیومینیٹیرین گراؤنڈس پہ، ہیومن ڈیولپمنٹ پہ، ہیومن رائٹس پہ کام کر رہے ہیں، وہ ان ایشوز کو دیکھیں اور جہاں تک جتنا ان سے ہو سکے آگے آئیں اور اس میں اپنا ایک مثبت کردار ادا کریں۔ یہاں پہ ایک چیز میں نوٹس کرواتی ہوں یا آپ کے نالج میں ایک چیز لے کر آتی ہوں کہ جو انٹرنیشنل ریفیوجیز لا ہے، اس کے مطابق اگر دنیا کے کسی بھی ملک میں کوئی وار چلتی ہے یا کسی کو کوئی لائف تھریٹ ہوتی ہے یا کوئی کرائسس سچویشن ہوتی ہے اور وہاں پہ موجود لوگ جو ہیں وہ اپنی زندگی بچانے کے لیے کسی دوسرے ملک سے پناہ مانگتے ہیں، تو پناہ دینے والے لوگ ڈیفینیٹلی ایک بہت بڑا ثواب کا کام کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ اپنی باؤنڈریز کھولتے ہیں افیکٹڈ ہیومینٹی کو، یعنی متاثرہ انسانوں کی زندگی بچانے کے لیے وہ اپنا ایک اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ لیکن انٹرنیشنل لاز کے مطابق اس ملک کو پورا اختیار ہوتا ہے کہ اس نے اپنی باؤنڈریز کھولنی ہے یا نہیں، اس نے ان لوگوں کو پناہ دینی ہے یا نہیں، اور پناہ دینے کے بعد وہ کسی بھی وقت کسی بھی ریزن کی بیس پہ وہ ان لوگوں کو ریپیٹریٹ کروا سکتی ہیں۔ ان تمام چیزوں سے ہم بخوبی واقف ہیں اور ہم ان چیزوں کا انکار بھی نہیں کرتے ہیں۔ یہاں پہ ہم اپنے ملک کو، پاکستان کو، اس کی حکومت کو دل کھول کر اپریشیٹ کرتے ہیں کہ جب افغانستان میں وار والی سچویشن انفارچونیٹلی سالوں سے چل رہی ہے، وہاں پہ لوگوں کی زندگی کو خطرہ تھا، تو پاکستان نے دل کھول کر ان کو یہاں پہ آنے کا موقع دیا، انہیں سیٹل ہونے کا موقع دیا، انہیں پروٹیکشن دی۔ تو ہمارے ملک کا، ہماری قوم کا ایک بہت اچھا اور ایک پازیٹیو امیج بن گیا کہ ہم پیس بلڈرز ہیں، ہم لائفز کو پروٹیکٹ کرتے ہیں، ہم لوگوں کو شیلٹر دیتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا رول ہے جو گورنمنٹ آف پاکستان نے اور ہمارے قوم نے پلے کیا۔ یہ لوگ جب ہمارے ملک کے اندر آئیں تو یہاں پر ڈیفینیٹلی سیٹل ہونا شروع ہو گئے۔ اب ایک فطری عمل ہے، ایک انسانی زندگی کے ساتھ جڑی ہوئی چیز ہے جس کو کوئی لاز، کوئی رولز روک نہیں سکتے۔ یعنی جب آپ کہیں پہ ایک بہت بڑی انسانی آبادی سیٹل ہوگی، وہاں پہ زندگیاں بھی جنم لیں گی، وہاں پہ اموات بھی ہوں گی، وہاں پہ شادیاں بھی ہوتی ہیں، بچے پلنا اور بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں، لوگ اپنی زندگی گزارنے کے لیے کسی نہ قسم کا روزگار بھی جو ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو ڈیفینیٹلی وہ جو فیملیز یہاں پہ آئیں ان کے ساتھ بھی یہ فطری عمل رواں دواں تھا۔ انہوں نے اپنے مردے یہاں پہ دفنائے، انہوں نے یہاں پہ اپنے بچوں کی شادیاں کی، ان کے بچے یہاں پیدا ہوئے اور ہمارے بچوں کے ساتھ ساتھ وہ بھی پل کر بڑے ہو رہے ہیں۔ اس کے بعد ان لوگوں نے ماشاءاللہ سے، وہ بہت محنتی اور غیرت مند لوگ ہیں، ان لوگوں نے اپنے لیے محنت مزدوری کر کے اپنی فیملیز اور اپنے بچوں کے لیے رزق و روزی کا کوئی نہ کوئی بندوبست کر لیا۔ آپ کو افغان مہاجر اپنے باغوں میں، اپنے کھیتوں میں، اپنے مارکیٹس میں، اپنے بازاروں میں ہر جگہ محنت مشقت کرتے، کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ حتیٰ کہ صبح سویرے ان کے چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں وہ بوریاں اٹھا کے کچرا تک چن رہے ہوتے ہیں، لیکن کسی نہ کسی طریقے سے وہ اپنی فیملیز کو فائنینشلی سپورٹ کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جب سے یہ افغان مہاجر پاکستان میں آئے ہیں، پاکستان نے ان کو اکوموڈیٹ کیا ہے، تب سے جتنے بھی یونائٹڈ نیشنز کی آرگنائزیشنز ہیں، جتنی بھی NGOs ہیں، چاہے وہ UNHCR ہے، وہ UNICEF ہے، وہ UNDP ہے، وہ WHO ہے، XYZ، بہت ساری،
وہ اربوں روپے کے فنڈز ہمارے ملک کو دے رہے ہیں ان فیملیز کے بچوں کی نیوٹریشن کے لیے، ان کی ایجوکیشن کے لیے، ان کی سکلز کے لیے، ان کی پروٹیکشن کے لیے، ان کی واش فیسلٹیز کے لیے. تو یہ والا پوائنٹ بہت ہی انجسٹیفائیبل ہوگا اگر ہم کہتے ہیں کہ یہ ہماری معیشت پہ بوجھ بن رہے ہیں، بلکہ میں ایڈمٹ کروں گی کہ ان این جی اوز کی وجہ سے ہمارے بہت سارے پاکستانیوں کو جابز اور روزگار کمانے کا ذریعہ ملا ہے. سیکنڈ چیز پہ ہم آتے ہیں کہ لا اینڈ آرڈر والی سچویشن، سیفٹی اینڈ سیکیورٹی والی سچویشن. اس بات پہ ہم اپنی گورنمنٹ کے ساتھ 100% ایگری کرتے ہیں، کیونکہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن اگر اچھی نہیں ہوگی، سیفٹی اینڈ سیکیورٹی اگر رسک پہ ہوگی، تو سب سے زیادہ ہم عام لوگ سفر کریں گے. ہم پاسپورٹ کے اگینسٹ بالکل بھی نہیں ہیں، ہم ویزا کے اگینسٹ بالکل بھی نہیں ہیں، ہم کسی بھی قسم کی لیگل ڈاکومنٹیشن کے اگینسٹ بالکل بھی نہیں ہیں. کیونکہ اگر ڈاکومنٹیشن نہیں ہوگی، لیگل طریقے سے کوئی پروسیس نہیں ہوگا، تو جو مصور خان کاکڑ کے اغوا جیسا انفارچونیٹ واقعہ ہے، جس کو بعد میں کوئٹہ کی پوری فورس مل کے بھی آج تک ایک چھوٹے سے بچے کو بازیاب نہیں کر سکی، خدا نخواستہ ایسے مزید واقعات کا سامنا ہمیں کرنا پڑ سکتا ہے. تو ڈاکومنٹس کے اگینسٹ ہم قطعی نہیں ہیں. ہم اس سچویشن میں اپنی گورنمنٹ کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ وہ ہماری سیفٹی اور سیکیورٹی کے لیے اس قسم کے میجرز لے رہے ہیں. کیونکہ سب سے زیادہ بلوچستان میں رہنے والے لوگوں کو آئیڈیا ہے کہ ہم نے کتنی جانیں گنوائی ہیں. حالات کی، لا اینڈ انفورسمنٹ والی سچویشنز کی، سیفٹی اینڈ سیکیورٹی والی کنسرنز کی وجہ سے آئے دن ہمارے پولیس کے کتنے افراد شہید ہو گئے، ہمارے فورسز کے کتنے افراد شہید ہو گئے. ایک عام انسان کی زندگی کتنی مشکل ہے کہ ہمارے آئے دن روڈز بند ہوتے ہیں، ہماری انسٹیٹیوشنز بند ہوتی ہے، ہمارے بچوں کو گھروں پہ بٹھا کے آن لائن کا بولا جاتا ہے کلاسز کا، اور پھر آن لائن کلاسز کے لیے انٹرنیٹ بند ہو جاتا ہے. پھر جب آپ کوئٹہ سے موو کر کے باہر جانا چاہتے ہیں تو آپ کے ہائی ویز پہ بڑے بڑے کھڈے کھودے ہوتے ہیں، تو آپ کی زندگی کنفائنڈ اور لمیٹڈ ہو جاتی ہے. ہم ان چیزوں سے برے طریقے سے متاثر ہو رہے ہیں، اور ہم خود گورنمنٹ کے اس اقدام کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ ڈاکومنٹیشن ہونی چاہیے، پاسپورٹ ہونا چاہیے، ویزا ہونا چاہیے، اسٹرکٹ لاز اینڈ آرڈر والی سچویشن ہونی چاہیے، تاکہ عوام کی لائف سیف ہو. سیفٹی اور سیکیورٹی والے میجرز آپ لیں. ہمارا کنسرن کیا ہے؟ جیسے کہ میں نے شروع میں مینشن کیا کہ جب یہ لوگ یہاں پہ آئے تو ظاہر سی بات ہے یہ لاکھوں کی تعداد میں یہاں بس گئے، ان کے گھر بن گئے ہیں، ان کے کاروبار بن گئے ہیں، ان کے گھروں میں بزرگ بھی ہیں، بچے بھی ہیں، پریگننٹ خواتین بھی ہیں، اسٹوڈنٹس کے ایگزامز بھی چل رہے ہیں، ان کے پاس بہت سارے ویلیویبل پراپرٹیز بھی ہیں. اب جب آپ اتنی میس موومنٹ کرواتے ہیں، اتنے سارے انسانوں کو بلک میں آپ ریپلیس کرتے ہیں، تو وہ سسٹم آپ کا آرگنائز نہ ہونے کی وجہ سے ریپیٹریشن میں آپ ایسے بندے کو بھی موو کرواتے ہیں جو بہت سیریسلی ایل ہوتا ہے، جو بیڈ ریڈن ہوتا ہے، جس کی ٹریٹمنٹ چل رہی ہوتی ہے. آپ اس خاتون کو بھی موو کرواتے ہیں جس کی پریگننسی کا 8واں یا 9واں مہینہ چل رہا ہوتا ہے، جو ایکٹیو لیبر پین میں ہوتی ہے. کیا وہ کسی ہولڈنگ سینٹر میں جا کے بچہ ڈیلیور کرے یا کسی بارڈر پہ جا کے ڈیلیور کرے؟ یہ ایک غیر انسانی عمل ہے. آپ اس بچے کو بھی ریپیٹریٹ کرنے پہ فورس کرتے ہیں، جس کے کچھ سیمسٹرز ہو چکے ہیں، 2-3 سیمسٹرز اور ہوں گے تو اس کا پورا فیوچر بن جائے گا.